بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناس کے بعد یہ محسنات لفظیہ ہیں، یعنی محسنات لفظیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا۔ تو ان میں پہلا ہم نے جناس پڑھ لیا، دوسرا اقتباس ہے۔ اقتباس بالکل آسان ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شعر یا کسی نثر میں قرآن مجید یا حدیث مبارک کی تضمین کر دینا، مطلب قرآن مجید کا کوئی حصہ یا حدیث مبارکہ کا کوئی حصہ کسی شعر میں یا کسی نثر میں اٹیچ کر دینا، اور کوئی دلالت بھی نہ ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعتاً قرآن مجید یا حدیث مبارکہ کا حصہ ہے۔ تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ تضمین الشعر اب النثر شیئا من القرآن، کہ نثر یا شعر کو ملا دینا، اس میں تضمین کر دینا قرآن مجید کی یا حدیث کی، من غیر دلالت علی انہ منہما، اور اس بات کی کوئی دلالت نہ ہو یہ واقعی قرآن مجید ہے یا حدیث ہے۔ اور اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ وَيَجِيزُ أَن يُغَيِّرَ فِي الْأَثَرِ الْمُقْتَبَسِ قَلِيلًا، چونکہ یہ حقیقتاً قرآن مجید کا نہیں ہوتا بلکہ اس کو الگ سینس میں یوز کیا جا رہا ہے، اشعار کے طور پہ یا نثر میں اپنی بات واضح کرنے کے لیے۔ تو اس میں اگر ہم تھوڑی بہت چینجنگ کریں جس سے معنی بدل نہ رہا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے کہ لا تغرنک من الظلمۃ کثرۃ الجیوش والانصار، کہ اس کا اگر ترجمہ دیکھیں تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے جو لشکر ہیں ان کی زیادہ تعداد، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ان لوگوں کو ڈھیل دینے والے ہیں، ہم ان لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو مؤخر کر رہے ہیں ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار جس میں آنکھیں جو ہیں وہ مشخص ہو جائیں گی، یعنی بہت زیادہ ہولناکی والا دن ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مرادی ترجمہ اس کا محاورہ یہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اب انہوں نے اس آیت کو یہاں پہ شعر کا حصہ بنا دیا، تو یہی اقتباس ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں کہ رحلوا فلست مسائلا عن دارہم، وہ لوگ چلے گئے جو میرے محبوب کے گھر والے تھے، تو میں ان کے گھر سے الگ نہیں ہو رہا۔ انا باخع نفسی علی آثارہم، گویا کہ میں ان کے پیچھے چل کے ان کی جانے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوں۔ اب یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اب اس آیت میں ہلکا سا چینج بھی کر دیا گیا اور اس کو شعر کا حصہ بنا دیا، تو اسی کو اقتباس کہتے ہیں۔ آگے تیسرے نمبر پہ دیکھ لیں وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ، جب آپ ان کے درمیان رہنا چاہیں، زندگی گزارنا چاہیں اچھی، خالق الناس بخلق حسن، اب یہ حدیث مبارک ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس کو شعر میں تضمین کر دیا، تو یہ بھی اقتباس ہے۔ اگر تمرین میں آپ دیکھنا چاہیں مثال تو اغتنم فؤادک الفاحم قبل ان یبیض، کہ دل کے کالا ہو جانے سے پہلے اس کے وائٹ ہونے کو، اس کے اچھا ہونے کو غنیمت جانو۔ فإنما الدنیا جدار یرید ان ینقض، اس لیے کہ دنیا ایک ایسی دیوار ہے جو گر جانے والی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اب یہ بھی سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ وہ جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک دیوار کی تعمیر کی جو گرنے کے قریب تھی۔ اب یہاں پہ بھی وہ اس کی تضمین کر دی گئی ہے، دیوار کے جو گرنے کا جو معنی ہے جدار یرید ان ینقض شعر میں، تو اسی کو کہتے ہیں اقتباس۔ اور ایک اور مثال ہے کہ لا تطعموا فی النظر من نیلہ، کہ اس کو پانے میں بہت زیادہ لالچ نہ کرو، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ آگے اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، اس کو اس کا حصہ بنا دیا گیا، تضمین کر دیا گیا، اسے ہی ہم اقتباس کہتے ہیں۔